آپ جدوں نے کچھ نہ سمجھا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز رکھ دیتی، یہ بندے دی میں نوں مار دی، اے سر تو پیروں تک کہدے عاجز ہوندا۔ اور قرآن پاک تسی ویکھدے جے کسے عمل دے بارے چ نہیں کیا کام تے نیڑے ہو جا، نہ رکوع نوں نہ قیام نوں، وہ بھی نیڑے کر دے، مگر سجدے نہیں فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر تے رب دے نیڑے ہو جا۔ ہن پردے اور دوریاں مٹ گئیاں، تیری حقیقت دا پتہ لگ گیا، اس مٹی چوں تو پیدا ہویا تے اس مٹی کی چلے جانا۔ اور اس پاروں یہ سجدے نوں 2 باری کرتا، باقی قیام اور رکوع 1 باری رکھت، یہ 2 باری۔ اور یہ اندر پورا ریہرسل ہے، آدمی اگر غور کرے تو جو اتنے گزریا تو جو گزرنا دکھاتا جانا۔ پہلا کسی کون تو ممباتا مٹی، اتوں اللہ نے کوئی ذرے لے، غذا بنی، انسان دے اندر گئے، منی بن گئی، مردہ تھے تم مٹی۔ پہلا سجدہ وہ دسدا کہ پہلی حالت ویکھ تو کی سی، یہ عرض سی مٹی، ثم احیاکم، جڑا تو اٹھ کے بہ گیا پھر اللہ نے تم کو زندہ کر دیا، جو ہن گزارنا ہے، پھر وقت آنا، ثم یمیتکم، پھر مارے گا اور زمین میں لے جائے گا، اور ثم یخرجکم منہا، پھر اس میں سے نکال لے گا۔ 4 ہی حالتاں کچھ گزر گئیاں، کچھ نہیں تھا بن گیا، پھر نہیں ہوگا، پھر دوبارہ بن دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تو اللہ کی عدالت میں جائے۔ یعنی جس شے تے آدمی نظر دوڑائے پتہ لگتا کہ اللہ اور رسول نے کس طرح موتی ٹانکے، ایسے قیمتی ہار پروتے ہیں، مگر اسی رسم دے طور کرتے رہتے، اس پاروں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماؤں تسی قبلے نوں جدوں رخ کرو تے وہ دونوں شیاں دی علامت ہے، تیری میں نوں ماردا کہ جنی عاجزی تو کر سکدا سی، ہاتھ اٹھاتے بن لائے چھٹتے، رکوع چلا گیا، مڑ کے سجدیاں پی گیا۔ اور سجدے بھی اسی عام طور تے دوسری چیزاں تے کر لینے، ہن تے بڑے بڑے پرتکلف بن گئے نا جا نماز۔ اسی یہ چاہنے میں نماز جی کوئی چودھری اپنی اظہار کی چیز ہے، ورنہ کتنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے لوگ سی جنہاں ساری عمر زمین تو سوا سجدہ نہیں کی، کسے جا نماز تے سجدہ نہیں کیوں فرما دے، ہن بھی نہیں مٹی لگن دینی، اے سارا تو تیرا اشرف ہو سبیا، جسم دے اندر کوئی شے نہیں اچھی نہیں جنی پیشانی ہے، تو سر کٹوا دینا، چکنا نہیں چاہتا کسے اگے، اینوں چکوایا اور رکھوایا بھی کتے، سارا تو ذلیل شاید ذلولا، جس زمین اللہ تعالیٰ نے کیا ضرور ذلیل تو بھی اگلا درجہ مبالغہ کہ اینی ذلیل کرتی ہے، وہ اتنے ٹٹیاں ہوندیاں تو اتنے لوگ پیراں نہ چلتے، تینوں اتنے نوایا کہ رکھ سے رکھے۔ اور ایسے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ عرض تو سوا آدمی نے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، مگر نہیں کو کرنا، چلو اجازت ہے، مگر بہتر ہے کہ لبے جگہ تو مٹی تے کرے۔ یعنی اللہ پاک فرماؤندا یہ جو پیدا ہویا یہ تو دوبارہ چلے جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس تو سجدے دے اندر ہی رب نے وہ ساریاں منظراں وکھا کے کیا تکبر نہ کر، نیواں ہو جا۔ اور اس تو اگلی گل جڑی امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کئی شرم آؤندی بیان کر دیا، مگر اللہ نے حقیقت بیان کی تھی قرآن کی کہ جان دے انا خلقنا مما یعلمون، اساں انہاں نوں پیدا کیتا جنوں یہ جان دے۔ اللہ نے کیا کہ ایسا تھپڑ ماریا پہ کی تمہیں دسنا بھی کتوں جمے جے تسی، اس پانی دا نام لیندے شرمسار ہوندے جے پہ لوگاں دے نام لئیے، کوئی کچھ کہندا کوئی کچھ کہندا، ہے جو قطرہ ہی نا مائے مہین، وہ حقیر قطرہ جدی قدر ہی کوئی نہیں، کپڑے نوں رکھ دے دھوندے پھرو تے نماز پڑھن تو پہلا نہاؤندے پھرو وہ دے اپنا۔ اور اس تو ہی مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے فرد شکم دا بندہ ہو کے لافاں مار نہ مولے، حیا کر۔ اور حضرت حسن بصری دا قول رہ گیا، امام قرطبی فرماؤندے کہ جڑا 2 باری پیشاب دے رستے تھڑی نکلیا ان دا حق بندا پہ بڑا بنے، اپنے آپ بڑا بڑاوے تو کرسیاں تے کر کے بوے بندی اگر ایک باری باپ دی پیشاب والی نالی تھڑی نکلیا، ایک باری ماں دے پیشاب والے رستے تھڑی نکلیا، لافاں مارنا پھر۔ فرد شکم دا بندہ ہو کے لافاں مارنا مولے، کس جگہ تے تو رہا اور خوراک کیڑی سی؟ خون، جنہوں ہن تسی پلیز سمجھے یہ جاندا سی جس ذریعے تینوں اللہ تعالیٰ نے جسم دے اندر زندہ رکھیا، تو لافاں مارنا۔ نام دھریں کافور زنگی دا پر کہ کون قبولے، فرماؤندے وہ زنگی سیاہ رنگ دا ہوندا، حبشی انہوں زنجی عربی جاندے، فارسی زنگی، وہ کالے رنگ دا جمے تو کوئی ماں پیو شوق نہ ہوتا نہ کافور رکھ دیں، کافور ویکھیا تو سفید ہوندا، کافور خوشبودار جڑی ہے وہ چٹا ہے، وہ کالا سیا، تو فرماؤندے ہن زنگی دا نہ کوئی کافور رکھ دے، پر تو دس پوچھ دے پر کو بول دے سے کو منوں گا یہ زنگی کافور ہے، کافور چٹا ہے کالا، فرماؤندے تو فرد شکم دا بندہ ہو کے جمیا کتوں بات آ جا، دم نہ مار، نیواں ہو جا۔ مگر یہ چیزاں قرآن پاک دسدا کہ متکبر لوگوں بڑیاں بڑیاں لگدیاں،
کوئی صدر مملکت بنیا، کوئی کرنل بنیا، کوئی علامت الدہر بنیا، کوئی مولانا بنیا، وہ مننا نہیں چاہتے۔ انہوں نے دسیا جائے کہ حضرت صاحب حوصلہ لاؤ، پانی دی ایک گندی بوند ہے، دربار سے گل کرتے، حتیٰ کہ بادشاہی درباراں دے ادب چ رہا ہے۔ کیسے لوگ سی بیوقوف جڑے اپنے آپ میں بڑا سمجھ، مر کے چلے مٹی بھی گئے، مگر زندگی چ حکم سی کہ دربار دے اندر کوئی آدمی موت دا ذکر نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں دے حکمران موت دا نہ ذکر کریا کرو، بادشاہ دے عیش خلل پہ مرنا تے تو ہے گا، خلل پیندا پوے جانا نہیں ہو، مگر یہ تکبر نہیں انہوں نے اجازت دینا کہ اسی بڑے بنے بیٹھے سانو یہ جی گلاں سنائیں، حالانکہ سننیاں چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا چاہیے، اپنی انگوٹھی جڑی سی مور وہ کھدوا رہا سی، کفا بالموت واعظن یا عمر، عمر بندے نو نصیحت کرنے واسطے موت دا خیال ہی کافی، کوئی دفتر سن دی لوڑ نہیں، کتے واز سن دی لوڑ نہیں، موت یاد کرنا سارے پرزے ٹھلے ہو جان کہ مر جانا، یہ چھڑ جانا ہی سب